الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم لوگ تقربوا قریب نہ جاؤ، لا تقربوا تم لوگ قریب نہ جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم سکارى اس حال میں کہ تم لوگ نشے میں ہو، حتی تعلموا یہاں تک کہ تم لوگ جان لو، ما تقولون جو کچھ تم لوگ کہتے ہو، ما تقولون جو کچھ تم لوگ پڑھتے ہو، ولا جنبا اور نہ ہی تم لوگ نماز کے قریب جاؤ جنابت کی حالت میں، ولا جنبا اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل مگر یہ کہ مسافر ہو، سفر کی غرض سے ہو، راستہ عبور کرنا ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم لوگ غسل کر لو، وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم لوگ مرضى مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا آئے تم میں سے کوئی شخص غائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا
تم نے بیویوں سے خواہش نفسانی پوری کی ہو، مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم لوگ نہ پاؤ پانی، فتیمموا، تو تم لوگ تیمم کرو، صعیداً، پاک مٹی سے، طیباً، جو صاف ہو، صعیداً طیباً، پاک صاف مٹی سے تم لوگ تیمم کرو، فامسحوا، پھر مسح کرو تم لوگ، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان عفواً غفورا، بہت معاف فرمانے والے، بخشنے والے ہیں۔ واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ اس آیت کریمہ کا سبب نزول کا، شان نزول کا، پس منظر کا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کی ترتیب رکھی، انتظام فرمایا، چونکہ ان کا گھر مدینہ المنورہ میں یعنی مسجد نبوی سے ذرا دور مسافت پر تھا، اور ایسی جگہ پر تھا کہ جس جگہ جس محلے میں جانے کے لیے اونچے نیچے راستے تھے، ٹبے تھے، اونچی نیچی جگہیں تھیں، تو ایسی جگہ پر آپ کا محلہ تھا، تو آپ نے دعوت ولیمہ کیے۔ دعوت ولیمہ میں جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین دوسرے احباب تشریف لائے، وہیں پر اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے داماد حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے، کیونکہ ان لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں تھیں۔ داماد رسول کی نسبت تھی، کزن بھی تھے، اور نواسوں کے والد بھی تھے، اور پھر جو ہے جلیل القدر اصحاب میں سے بھی تھے، تو سب سے بڑے بزرگ وہی تھے ان تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں، تو یہ بھی تشریف لائے۔ تو دعوت ولیمہ جیسا کہ بتلایا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت ولیمہ کا انتظامات فرمائے۔ جب وسعت کم تھی تو اس حیثیت سے کیا، جب وسعت زیادہ تھی تو اس حیثیت سے فرمایا۔ جب وسعت کم تھی تو اگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو دسترخوان پر کھجوریں ڈال دی، اور صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، لو کھاؤ، یہ دعوت ولیمہ۔ اور ایک موقع پر ستو کا پانی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور دعوت ولیمہ کے پیش کیا، اور جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو اس وقت مالی حیثیت بڑی گنجائش تھی، زیادہ تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ میں گوشت اور روٹی پیش فرمائی۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق انسان دعوت ولیمہ کر سکتا ہے۔ اگر حیثیت کم ہے، گنجائش کم ہے تو اس اعتبار سے کرے، اگر گنجائش زیادہ ہے تو اس اعتبار سے کرے، بس اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اس میں گناہ نہ ہو، گانے بجانے نہ ہو، بھنگڑے نہ ہوں اور فضولیات میں مال صرف نہ ہو، تو یہ چیز نہ ہو۔ آج ہمارے اسراف نے، آج ہمارے انتظامات نے، آج ہمارے جو ہے نخروں نے اس قدر ہمارے لیے نکاح کو مشکل بنا دیا کہ غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی رہ گئی اور امیر کی بیٹی دلہن بن گئی۔ تو یہ حالت آج ہمارے معاشرے میں ہو چکی کہ بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر کسی چیز کی فرمائش کے ہم لوگ اپنی نہ تو بیٹوں کے لیے کسی کی بیٹی کو لینا گوارا کرتے ہیں، نہ ہی اپنی بیٹی کو دینا پسند کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا گھر کتنا بڑا ہے، کسی کے پاس کتنی دولت ہے، چاہے وہ نمازی ہے یا نہیں، چاہے وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ تقوی والا ہے یا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کی پاور کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کی شہرت کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس کے تعلقات کیسے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا محل کیسا ہے، اس کی پراپرٹی کیسی ہے۔ تو غریب کو نہ تو امیر بیٹی دینا پسند کرتا ہے اور نہ ہی امیر غریب کی بیٹی کو لینا پسند کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی رہ گئی اور امیر کی بیٹی دلہن بن گئی۔ تو یہ معاشرے سے خطرناک قسم کے جراثیم ختم کرنے پڑیں گے تاکہ غریب کی بیٹی بھی دلہن بن سکے امیر کی بیٹی کی طرح۔ تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور بچیوں کی شادی وقت پر کرنے کا اہتمام خاص طور پر اس زمانے میں کرنا پڑے گا۔ فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، شرم حیا کسی میں رہی نہیں، تو اس وجہ سے بیٹیاں جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو والدین کو فکر کرنی چاہیے کہ اب ان کے نکاح کا خیال کیا جائے، کوشش کی جائے، فکر کی جائے، کیونکہ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ ایک قدیم زمانے کے اطباء میں سے کسی طب نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ جب بچی 20 سال سے تجاوز کر جائے تو عام طور پر کچھ ایسی ٹوبیں ہوتی ہیں رحم کے اندر جو ختم ہو جاتی ہیں، وہ گھس جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر عام طور پر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ خواتین بچے جننے کے قابل نہیں رہتی، ولادت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ کی جائے بچی 20 سال سے پہلے اس کے لیے نکاح کی فکر ہو جائے، اس کا اہتمام ہو جائے، اور پھر بے حیائی عام ہو چکی، شرم اور حیا رہی نہیں اور بے حیائی بہت زیادہ ہو چکی، تو اس پرفتن دور کے اندر بچیوں کے نکاح کی اور بھی زیادہ فکر کرنی چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ بچہ ہو یا بچی ہو جب بلوغت کو پہنچ کے والدین نے ان کی تربیت نہ کی، ان کا خیال نہ کیا، نکاح کا اہتمام نہیں کیا، تو اگر وہ بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا وبال والدین پر پڑے گا، والدین اس گرفت میں آئیں گے کہ گناہ انہوں نے کیا تو انہیں جو گناہ ملا وہ ملا، لیکن والدین بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکیں گے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا پورا خیال کیا جائے، اہتمام کیا جائے، اور جو ہے شادی بیاہوں میں فضولیات سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے، نہ کسی سے ڈیمانڈ کرو، نہ کسی کی ڈیمانڈ پر دو، اور دیندار گھرانہ تلاش کرو،
بچہ بچی کی دینداری کو دیکھو، اس کی نیکی کو دیکھو، اس کے تقوی کو دیکھو، اس کے گھر کے ماحول کو دیکھو، اس کے جو ہے گھرانے کو دیکھو کہ کس قدر دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی دوستیوں کو دیکھو کیسے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ تو دین، نیکی اور تقوی کو دیکھ کر شادی کرو۔ باقی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ دے گا، جہاں سے بھی دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اس کی اس کی فکر نہ کریں، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو بسا اوقات جس سے نکاح کیا وہ غریب ہے، لیکن وہ بیٹی جب اس کے نکاح میں گئی تو ایسی رحمت بن کر اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے گھر میں باغ لگا دیے کہ وہی غریب کل کا کروڑ پتی بن گیا۔ تو اللہ پل بھر میں ایسا رخ بدل دیتے ہیں کہ انسان کی تصور سے بھی بالا تر ہے۔ تو اللہ رب العزت جب چاہیں کسی کو کسی خیمے سے اٹھا کر کسی محل کا مالک بنا دیں، اور جب اللہ چاہے کسی کو محل کا مالک بنا کر کسی جھوپڑی میں بٹھا دے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی بچیوں کو نکاح اس وجہ سے کیا کہ جی اس کے پاس بہت دولت ہے، اس کی دینداری کو نہ دیکھا، اس کے معاملات کو نہ دیکھا، اس کے کاروبار کو نہ دیکھا کہ سود کا کاروبار ہے یا حلال کا کاروبار ہے، اس کی امیری کو دیکھ کر بچی کی شادی کر دی۔ لیکن پھر ہوا کیا، گاڑی بھی بیچ ڈالی، جائیداد بھی بیچ ڈالی، اور جو کروڑ پتی تھا پل بھر میں وہ کروڑوں خربوں کا مقروض ہو گیا، اور پل بھر میں وہ اس قابل بھی نہ رہا کہ اپنے گھر تو بنا سکے، اپنے گھر میں تو رہ سکے۔ تو اللہ یہ ایسے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو نہ دیکھو، ہاں اس کو دیکھو کہ دین دارانہ گھر ہے یا نہیں، نیکی اور تقوی کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ تو بتلا یہ رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت ولیمہ کی تو لوگوں نے اس بات کو سعادت سمجھا، چونکہ انہوں نے دعوت ولیمہ دن میں کی، راستے ہموار نہ تھے، اونچے نیچے تھے، کہ یہ خیال تھا کہ اندھیرا آنے سے پہلے ہی لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن مغرب کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا، تو پھر کیا ہوا، لوگوں نے اس بات کو سعادت سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھائی جائے۔ اور دعوت ولیمہ میں جیسا کل بیان کیا کہ انہوں نے آخر میں شراب پیش کی، اس وقت شراب حرام نہ تھی، تو نشہ تھا، نماز پڑھائی، تو نماز کے اندر سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، تو جب اس آیت پر پہنچے لا اعبد ما تعبدون، تو لا کو چھوڑ دیا اور اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اگر لا کو پڑھ لیتے تو پھر مطلب یہ ہوتا کہ میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مشرکین کی وعید میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ صاف واضح طور پر انکار کر دیا۔ اس کا شان نزول، اس کے بارے میں مزید گفتگو وہ الگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تم ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہو، نہ ہم آپ کے خدا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا اور بتلا دیا کہ آپ ان سے واضح طور پر کہہ دیں کہ اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ ہی تم ان کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی حالت تم لوگوں کی یہ ہے۔ وہ مزید تفصیل ہے، وہ کسی وقت پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز پڑھائی تو نماز پڑھنے میں لا کو چھوڑ دیا، تو چونکہ نشے کی حالت میں تھے، تو اللہ نے اس وقت تک نماز کی حالت میں شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی۔ پھر چونکہ ایک ہی مرتبہ دفعتاً شراب کی حرمت نازل ہوئی، بلکہ تدریجاً نازل ہوئی۔ پہلے شراب
جو ہے اس حال میں اس کی حرمت نازل ہوئی کہ بھئی نماز کے قریب نہ جانا، بعد میں مطلقاً عام حالت میں بھی شراب کی حرمت نازل ہو گئی کہ اب تو تم نے شراب کو نہ خریدنا ہے، نہ بیچنا ہے، نہ معاملات کرنے ہیں، تو ہر طرح کے لین دین کے معاملات سے منع کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں تم لوگ نماز نہ پڑھو، نشے کی حالت میں شراب پی کر، ہاں نماز کے علاوہ حالت میں تم پی سکتے ہو، لیکن یہ اس وقت حکم تھا جب تک مطلقاً شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی۔ 7ویں پارے میں اس کے بارے میں تفصیل آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے بعد میں مطلقاً شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھی احکامات، اب سبب یہ بننا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی مزید اللہ تعالیٰ نے اور مزید احکامات بھی بیان فرما دیے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم لوگ نشے میں ہو، حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم لوگ کہتے ہو یعنی پڑھتے ہو۔ معلوم یہ ہوا تم اپنی نمازیں جو پڑھتے ہو، نماز کا کم از کم تم لوگوں کو ترجمہ آنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا مناجات کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی کیا بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی کیا جو ہے خوبیاں بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کیا فریاد کر رہے ہیں۔ نماز کا ترجمہ ہر ایک کو آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور نماز میں پورا دھیان اور خیال رہنا چاہیے، اور یہ اسی کو رہے گا جس کو نماز کے اندر نماز میں جب وہ آ گیا، جس نے اپنے ساری سوچوں کو پسے پشت ڈال دیا، سارے دن بھر کے معاملات کو، فکر فاقہ کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، اب صرف ایک ہی سوچ ہے نماز میں نیت باندھ لینے کے بعد کہ میں ہوں اور میرا رب ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، میں ہوں میرا رب ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، اور اس سوچ کو لے کر جب نماز پڑھے گا تو یہ ہے نماز، اس کا جو سرور ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے، دنیا مافیہ کی دولتوں میں وہ لذت نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی اللہ سے محبت اور عشق میں ڈوب کر نماز پڑھے تو پھر وہ نماز جو اس کی ہوگی، دنیا کی ساری لذتیں اس کے پیچھے رہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جان لو تم جو کچھ پڑھتے ہو، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا پہلی رکعت میں ہم نے کیا پڑھا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ کون سی صورت ملائی ہے، تو ہمارے علم میں یہ باتیں نہیں ہوتی، تو ہم اپنا دھیان، اپنی توجہ، یعنی خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، اس حال میں ہم لوگ نماز پڑھیں تو اللہ رب العزت نے اس نماز کے اندر جو لذت رکھی ہے، دنیا مافیہ کی دولتوں میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی صحابہ اکرام میں یہ لذت اس قدر پیوست ہو چکی تھی کہ کیا کبھی تو ایک ہی رکعت میں پوری رات گزار رہے، کبھی ایک ہی سجدے میں پوری رات گزارے، کبھی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے عشق میں ڈوب کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا جُنُبًا، نہ ہی تم لوگ جنابت کی حالت میں نماز پڑھو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کسی پر غسل فرض ہو گیا تو پھر کیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، غسل کر لے، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر تھے اور غسل جنابت ہے، تو لیکن آپ نے جو غسل کرنا ہے اس کے لیے مسجد سے آپ کو گزرنا پڑے گا، مسجد میں گزرنے کی نیت سے آپ مسجد کو عبور کرتے ہوئے دوسری جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر غسل کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مسجد میں ہو اور مسجد ہی کے اندر غسل جنابت ہو گیا تو پھر اسی وقت وہاں سے اٹھ کر فوراً غسل جنابت کے لیے
اس جگہ پر چلے جانا کہ جہاں پر غسل کیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ مطلب ہے الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی اگر تمہیں غسل جنابت ہے تو غسل جنابت کر کر تم مسجد میں داخل ہو سکتے ہو، یا تم نشے سے باہر ہو، شراب وغیرہ نہیں پی، تو اس حالت میں تم لوگ مسجد میں آ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، غسل کرنے پر قادر نہیں ہو، مریض ہو، بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں ہو۔ اب بیمار کے بارے میں یہ بتلایا کہ 3 شرطیں ہیں، یعنی تم اس قدر بیمار ہو کہ بیماری یا تو شدت پکڑ جائے گی یا موت آ جائے گی، تو پرہیز کرنا بہتر ہے کہ پانی سے بچنا، یہ بہتر ہے کہ غسل نہ کرو، وضو نہ کرو۔ تو یہ کس حالت میں ہے کہ جب کوئی ماہر طبیب، دیندار، مستند تمہیں اس کی حکم دے کہ بھائی تم نے پانی کا استعمال نہیں کرنا، اگر تم کرو گے تمہارا مرض بڑھ جائے گا اور قریب ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، لہٰذا تم نے پانی کے قریب نہیں جانا۔ تو ایسا طبیب جو مستند ہو، کیا مطلب؟ دیندار ہو، پہلے نمبر پر مسلمان ہو، دوسری شرط دیندار ہو، یعنی صوم و صلات کا وہ پابند ہو، تیسری شرط کہ وہ مستند ہو۔ ایسا نہیں کہ چند وہ اس نے ڈبیاں رکھ کر اور چند پڑیاں رکھ کر ایک اپنی دکان کھول کر بیٹھ گیا اور لوگوں کا علاج کر رہا، ایسا نہیں۔ جو پوری طرح پر علاج معالجے سے پر مہارت رکھتا ہے اور مستند ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس تجربہ ہے اور ماہر طبیب ہے، مستند طبیب ہے، تو ایسا طبیب نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 دیندار، نمبر 3 مستند۔ تو یہ 3 شرطیں جس طبیب میں، جس ڈاکٹر میں پائی جائیں گی اور وہ تمہیں پانی کے استعمال سے منع کرے، وہ کہے کہ بھائی اگر تو پانی استعمال کرے گا تو تیرا مرض بڑھ جائے گا اور قریب ہے کہ تو مر جائے گا، لہٰذا تو نے پانی کا استعمال نہیں کرنا کہ تکلیف بڑھ جائے گی، تو ایسا طبیب کہے گا تو پھر پانی کا استعمال نہیں کرنا، پھر تم نے تیمم کرنا ہے۔ اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے، فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم ہو مریض، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم سفر پر ہو، ایک سفر تمہارا ایسا ہے کہ تم ایک مسافر ہو اور سفر کی حالت میں تمہیں نظر آ رہا کہ کم از کم 1 میل تک کہیں پانی موجود نہیں ہے، یہ پانی موجود ہے 1 میل کے اندر لیکن اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کنویں میں پانی ہے، کوئی آپ کا نلکا نہیں ہے یا ٹوٹیاں نہیں ہے، لیکن کنواں ہے، اس میں پانی ہے لیکن پانی نکالنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو یا 1 میل تک کوئی پانی نہیں ہے، قریب ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، تو پھر کیا کرے؟ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس کا آگے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا، وضو کرنے پر اب اسے پانی نہیں ہے اس کے پاس، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی ایک نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا۔ ان تمام چیزوں میں نمبر 1 مریض ہو، شدت بڑھ جائے گی مرض کی، یا فوت ہو جائے گا، یا مسافر ہو، یا اور پانی لینے پر استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی 1 میل تک کوئی پانی موجود نہیں ہے، یا قضاء حاجت سے کوئی آیا، یا کسی نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنی بیوی سے پورا کیا، تو ان تمام صورتوں میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم لوگ نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا، تو پھر تم کیا کرو؟ تیمم کرو، صَعِیدًا طَیِّبًا،
صاف پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب ہاتھوں کے لیے۔ وہ کس طرح کہ تم پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس انداز میں ایک ضرب یوں لگاؤ اور یوں لگا کر ہاتھوں کو تھوڑا سا جھاڑ لو کہ مٹی سے تمہارا منہ پوری طرح آلودہ نہ ہو جائے۔ بس ضرب لگانا مقصد ہے کہ تمہارا ہاتھ مٹی سے مس ہو جائیں، اور ہاتھوں پر مٹی اگر زیادہ لگی تو ہاتھوں کو جھاڑ کر اس طرح اپنے چہرے پر پھیر لینا کہ چہرے پر کوئی جگہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہ بھی اس سے خالی نہ رہے۔ اس طرح ایک مرتبہ یوں ہاتھ کو پھیر لینا تو یہ آپ کے چہرے کی ضرب مکمل ہو گئی، چہرے کا مسح مکمل ہو گیا۔ ضرب کے بعد دوسری ضرب دوبارہ لگانی، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، یہ مٹی کی جنس سے جو بھی چیز بن چکی ہے اس پر مارنا، تو وہ اینٹیں ہوں یا مٹی ہو یا مٹی کی جنس کی کوئی بھی چیز ہے اس پر دونوں ہاتھوں سے ضرب لگانا، اور اسے چہرے کا مسح ہو گیا۔ اب دوسری ضرب لگا کر اب ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، کوہنیوں سے لے کر انگلیوں تک، انگلیوں سے لے کر کوہنی تک، یعنی انگلیوں سے شروع کر کر کوہنی تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو پہنچانا ہے کہ جس طرح وضو میں کوئی جگہ آپ خشک نہیں رہنے دیتے، اسی طرح تیمم میں جب ہاتھ پھیریں تو کوئی جگہ ایسی نہ رہے آپ کی انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک کہ جو کوئی وہ جگہ چھوٹ جائے جس پر آپ کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے مس نہ ہو۔ تو یہ دوسری ضرب ہو گئی آپ کے ہاتھوں کی، تو یہ 2 ضربیں ہیں۔ اب اس سے آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ پاؤں کا مسح کرنا یہ تیمم میں نہیں آتا، صرف چہرے کا مسح کرنا ہے تیمم کے ذریعے سے اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تو اب یہ آپ کا وضو مکمل ہو چکا، تیمم مکمل ہو چکا۔ اب اس تیمم سے آپ وہ تمام عبادات کر سکتے ہیں جو آپ تمام عبادات وضو کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ اس تیمم سے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ غرض یہ جو بھی عبادت کرنا چاہیں آپ اس تیمم سے کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ پانی پر قادر ہوئے، جیسے ہی آپ پانی پر قادر ہوئے تو آپ کو پہلے نمبر پر تو تیمم ان تمام چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک چیز یہ ہے کہ پانی جیسے ہی پانی پر قادر ہوئے، پانی کے استعمال پر قادر ہوئے تو اس سے بھی آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ اب آپ پانی سے وضو کر کر اپنی عبادت کریں گے۔ تو جہاں پر نواقض وضو جس طرح دوسری چیزیں ہیں، اس طرح نواقض تیمم پانی پر قادر ہو جانا ہے۔ اب چاہے تو وہ پانی پر قادر ہونا صحت یاب ہونے کے بعد ہو، یا پانی پر قادر ہونا تم صحیح تندرست مند تھے لیکن سفر پر تھے، دور تک 1 میل کے فاصلے تک کوئی پانی موجود نہیں تھا، تو اس حالت میں تم لوگ کیا کر سکتے ہو، اور پانی پر استعمال پر قادر ہو گئے تو تیمم ٹوٹ گیا۔ اب وضو کرو اور اس کے ذریعے اپنی عبادت کرو۔ اور یہ بتلا دیا تیمم ان تمام چیزوں پر آپ کر سکتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے، سبب سے تمہارے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ اب غسل کے ذریعے عبادت کی جاتی ہے، لیکن یہ تیمم آپ کے وضو کا بھی ہے، آپ کے غسل کا بھی ہے۔ غسل کی غرض سے آپ تیمم کر رہے ہیں تو آپ کے غسل کی غرض سے تیمم مکمل ہو گیا۔ اگر وضو کی غرض سے آپ تیمم کر رہے ہیں تو وضو کی غرض سے آپ کا تیمم
مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے کس قدر آسانی پیدا فرما دی کہ یہ میرے بندے کمزور ہیں، ان کی بیماری کہیں شدت نہ پکڑ جائے، یہ میرے بندے کہیں موت کے منہ میں نہ چلے جائیں، چلو میں اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دوں کہ یہ بندے اگر وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تیمم کر سکتے ہیں تو چلو یہ تیمم کر لیں، 2 ضربیں لگائیں، ایک ضرب چہرے کے لیے، ایک ضرب ہاتھوں کے لیے، تو اب یہ عبادت کر لیں، نمازیں پڑھ لیں اور جو ہے تلاوت قرآن کر لیں، اپنی عبادات کر لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کس قدر رحیم اور کریم ذات ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تم لوگ مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اس کی تفصیل آگئی، تیمم کی ہی یہ تفصیل بیان کی گئی کہ تم نے 2 ضربیں لگانی، ایک ضرب چہرے کے لیے، ایک ضرب آپ کے ہاتھوں کے لیے، دونوں کا مسح ہو جائے گا۔ تو یہ جو آپ مسح کرتے ہیں سر کا، یہ تیمم میں نہیں آتا، میں نے بتلا دی اس کی تفصیل، صرف چہرے کا مسح اور ہاتھوں کا مسح، اس کے علاوہ تیمم میں کوئی کام آپ نہیں کریں گے کہ جس سے جو وضو میں کیے جاتے ہیں، ان دو مسوں کے علاوہ تم کوئی کام نہیں کرو گے، صرف یہ ہے تیمم کا مسئلہ، یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اگر ظالم ہے تو انسان ہے، اگر سخت دل ہے تو انسان ہے، اگر پتھر دل ہے تو انسان ہے، کہ تمہارا رب کس قدر رحیم ہے، غفور ہے، تمہارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر رہا ہے، اور پھر ساتھ میں کہہ بھی رہا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کروں گا، تمہاری بخشش بھی کروں گا، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ کسی طرح تم تھوڑی بہت جو آسانیاں میں نے پیدا کی ہیں یہی کر کر تم میری عبادت کر لو، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لو، تلاوت قرآن کر لو، تہجد پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، اشراق پڑھ لو، اذکار کر لو۔ تم لوگ غسل پر قادر نہیں، تیمم کر لو، وضو کرنے پر قادر نہیں، تیمم کر لو۔ اللہ رب العزت نے کس قدر آسانیاں پیدا فرمائی، یقین جانیے گا اللہ کے ہر حکم میں اللہ کا عشق نظر آتا ہے، اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ کوئی محبت کرنا تو سیکھے کہ رب سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، رب سے عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ کسی میں یہ جذبات تو آئے، کسی میں یہ تڑپ تو آئے کہ اللہ احکم الحاکمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کس قدر آسانیاں پیدا کرتا جا رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی ایک اگر کسی بنگلے کا مالک بن گیا، کسی پراپرٹی کا مالک بن گیا، تو ہمارا سر غرور سے، تکبر سے آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، پاؤں میں ہاتھوں میں کوئی عاجزی نہیں رہتی، اس قدر غرور آ جاتا ہے۔ تو ہم تو اس قدر ظالم لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت اس قدر غفور رحیم ذات ہے، اسے ہم پوری کائنات کے لوگ کافر بن جائیں اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پوری کائنات کے لوگ عابد بن جائیں تب بھی اس کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اس کی شان تو جتنی تھی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ شان لینے میں، عظمتیں لینے میں، رفعتیں لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہاں رفعتیں دیتا ہے، وہ عظمتیں دیتا ہے، وہ مقام دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے۔ لہٰذا اس رب کی قدر کرو، اس کے دین کی قدر کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی مان کر زندگی گزارو۔ آج ہم نے اس کی مان کر زندگی گزار لی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں وہ کچھ دیں گے کہ جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے، وہ کچھ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کے لیے آخرت کی فکر عطا فرمائے، قرآن کریم سے سچا عشق اور عشق الہی عطا